بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں علی حسن مدنی سلطانی آج آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو کے ساتھ ایک ویڈیو کے ذریعے حاضر ہوں، اور میں آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہ میری پہلی کوشش ہے اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانے کی، لیکن میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، سنیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک شعر نعت شریف کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ شاعر نے ہمارے جذبات کی عکاسی کی ہے، وہ اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ بات صرف اتنی ہے کہ میرے کچھ ایسے احباب جن سے میں بہت ہی زیادہ جنہیں میں اپنے قریب رکھتا ہوں، ان کی طرف سے مجھے اس مہینے میں کچھ پوسٹیں جو ہیں وہ شیئر کی گئیں، واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسیجز آئیں جن کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو مطلب کہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر نہ کریں آپ گھبرائیں نہ، کیونکہ اللہ نے اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور رکھا۔ پھر ایک پوسٹ اس طرح کی آتی ہے مجھے کہ جو کہتے ہیں کہ جی شیعہ کے گھر کا کھانا حرام ہے، ان کے بڑے فدق کھا گئے تو اب ان کے جو آگے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کے گھر کا کھانا حرام، اس طرح کا ایک شعر۔ پھر اس کے بعد ایک پوسٹ آتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر لکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں یعنی کہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور وہ جو ہے مر جائے لیکن وہ اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر کا بغض اس کے دل میں ہو، تو وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس طرح کی چیزیں مجھے شیئر اگر کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ جو بندہ مجھے شیئر کر رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں کا بغض ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور بہتان بازی ہے۔ آپ جو احباب مجھے جانتے ہیں، جو میرے بارے میں جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے میرا نام علی حسن میرے والد صاحب نے رکھا حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ ہمارے پورے گھر کا نام، ہمارے تمام گھرانے کا نام اہل بیت اطہار کی محبت میں۔ مجھے میرے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام امیر حمزہ رکھیں۔ جب مجھے اللہ پاک نے پہلا بیٹا عطا فرمایا تو میں نے اس کا نام امیر حمزہ رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب محرم شریف کا مہینہ آیا تو میرے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ میں اپنے بیٹے کا نام علی اکبر رکھوں، تو میرا نام علی حسن، میرے بھائی کا نام علی حسین۔ مجھے اللہ پاک نے 2 بیٹے دیے، میں نے بڑے کا نام علی اکبر اور چھوٹے کا نام علی اصغر کس وجہ سے رکھا کہ کربلا کے شہداء کی نسبت سے۔ وہ کیوں؟ ہم یہ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا ومن مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا، کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا، اور جو میرے اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرا۔ ہم یہ جانتے ہیں اگر ہم حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔
اگر ہم حضور پاک علیہ السلام سے معاذ اللہ استغفر اللہ بغض رکھتے ہوں تو ہم اپنے بچوں کا نام کبھی بھی اہل بیت اطہار کے نام پہ نہ رکھیں۔ ہم تو اپنے بچوں کا نام اہل بیت اطہار کے نام پر اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں، نام پر رکھ کر اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھے ہوئے کہ ہم جب بھی اپنے بچوں کو پکاریں گے ہمیں ان کی یاد آئے گی۔ اور اسی نسبت سے ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے گا، اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت کی اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، میں نے پہلے ایک بات، میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ اپلوڈ کیے تھے اپنی فیس بک آئی ڈی پر بھی، اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی پر بھی، اپنے انسٹاگرام پر تو میں نہیں اپلوڈ کر سکا، بہرحال میں نے فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے احباب تک اپنے کلپس کو پہنچایا تھا، جس میں نے محرم شریف سے پہلے یہ بات کی تھی کہ محرم کا مہینہ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ پر بھونکنے کا نہیں۔ میں نے یہ بھونکنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو ہے وہ جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے، صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرے تو سیدی و سندی شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کے مطابق وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، چاہے اس کا میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو۔ تمام تر رشتے، یہ رشتے نبھانا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، تو جو اللہ کے نبی کے وفادار صحابہ ہیں ان کا نہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں برا کہتا ہے تو ہمارا بھی کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ، ہمارا کسی ایسے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کو برا بھلا کہے، حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں۔ جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر یہ اعلان کرتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں کہ لوگوں دیکھو، میں دیکھ رہا ہوں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن اپنی بات کو میں مکمل کروں گا، لوگوں دیکھو کل تک جن کاندھوں پر رسول خدا سوار ہوا کرتے تھے آج ان کاندھوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سوار ہیں۔ یہ محبت کا انداز نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے ہیں، امام علی مقام امام حسین پتہ نہیں کس خیال میں آ کے کہہ دیتے ہیں عمر میرے نانا کے ممبر سے اترو، حضرت عمر ممبر سے اتر کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں شہزادے یہ غلام بھی آپ کے نانا کا ہے، یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو شہزادوں کو، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ہزار درہم دیتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 500 جو ہے وہ درہم دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ابا جی انہوں نے تو جنگوں میں شرکت بھی نہیں کی، تو میں تو جنگوں میں بھی جاتا رہا ہوں، تو آپ نے مجھے 500 درہم دیے اور ان شہزادوں کو آپ نے ہزار درہم دیے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا پتر انہاں دے پیو ورگا پیو لیا، انہاں دے ماں ورگی ماں لیا، انہاں دے نانے ورگا نانا لیا، تینوں بھی 1000 روپیہ دے دیاں گا، تینوں بھی 1000 درہم دے دیاں گا۔ یہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی کے ساتھ والے ہیں کافروں پر غضبناک ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ قرآن انہیں نرم دل کہے اور ہم ان میں تفرقہ کرتے رہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے غصب کیا، انہوں نے حق مار لیا، انہوں نے یہ کر لیا، اس طرح کی بحثیں کرنا اب ہم چھوڑ دیں، ہم عمل کی طرف آئیں۔ ہم نے کربلا کو صرف رونے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم نے کربلا کو صرف اس لیے، ہمارے جو کچھ جو ہیں وہ پیسے کے پیچھے بھاگنے والے مولوی حضرات اور ذاکر حضرات جو ہیں انہوں نے کربلا کو بیچا کے جو ہے وہ بیچا ہے، امام علی مقام امام حسین کے خون کو بیچتے ہیں محرم کے مہینے میں، کربلا کو بیچتے ہیں لوگ محرم کے مہینے میں، پیسے کی خاطر جان بوجھ کر اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے لوگ اور زیادہ تڑپیں اور وہ تڑپ کے اندر آ کے اور زیادہ پیسے ان لوگوں پر نچھاور کریں، جبکہ ہم کربلا کے درس کو بھول گئے ہیں، کربلا کے سبق کو بھول گئے ہیں۔ عمل کیا تھا امام علی مقام امام حسین کا؟ تلواروں کی چھاؤں میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور آج ہمیں نماز کی فکر بھی نہیں، اور ہم اٹھ کے صحابہ کرام پر بکواس کریں، وہ صحابہ کہ جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ ہیں وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہم اٹھ کے بات کریں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں پر اعتراض کریں۔
صرف آخر کے اندر اتنی بات کہوں گا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ گئے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔